بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 ماہ رمضان کریم کے دن کی دعا۔ 21 کا دن کئی مناسبتیں ہیں۔ پہلی مناسبت یہ یوم شہادت مولائے متقیان ہے، یوم دفن مولائے متقیان ہے۔ 21 رمضان یہ درمیانی روز قدر ہے، شب قدر کے بعد شب کے بعد آنے والا دن روز قدر ہے۔ اس کے دن پڑھی جانے والی دعا میں ہم نے خدا سے 3 چیزیں طلب کی۔ پہلی چیز بسم اللہ، اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا، اے میرے اللہ اجعل لی فیہ، میرے لیے قرار دیے اس دن میں۔ یہ جو دن شروع ہوا اور یہ ختم ہو جائے گا افطار کے ساتھ، غروب آفتاب کے ساتھ، اسی دن میں جو کہ روز قدر ہے، اسی دن میں جو کہ یوم دفن روز شہادت مولائے متقیان ہے، اس دن میں الی مرضاتک دلیلا، تیری مرضیوں کی جانب دلیل ثبوت، مرضی ایک نہیں، تیری مرضیوں کی جانب، مرضاتک الی مرضاتک، یعنی کسی بھی راستوں سے نہیں، بہت سارے راستوں سے، کئی راستوں تک سے خداوند عالم مجھے اپنی مرضی کے بہت سے راستوں کی پہچان کرا کہ تیری مرضی اس میں ہے اور اس میں نہیں ہے، دلیل کے ساتھ میرے لیے ثبوت کے ساتھ اس بات کو قرار دے، اجعل میرے لیے قرار دے، مرضات کا تلاش کرتے ہیں خدا کی مرضیاں۔ خدا کی مرضی رسول خدا کا قول ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھ رسول کو راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے خداوند عالم کو، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اور آخر اس نے خدا کو ناراض کیا۔ فاطمہ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی ناراضگی میں خداوند عالم کی ناراضی ہے۔ خدا نے کسی نفس کو اتنا مطمئن پایا، اتنا محفوظ پایا کہ اس کی مرضیوں کو خدا نے اپنی مرضی قرار دیا۔ ایک مرضی کا طریقہ، خدا کی ایک مرضی کی دلیل کہ سیرت سیدہ کونین، سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت، خاتون محشر کے نمونہ عمل پر، طریقہ زندگی پر گامزن ہو جائیں، الی مرضاتک، یہ دلیل کے ساتھ ثبوت ہوگا کہ یہ خدا کی مرضی کی طرف بڑھے۔ اور یہاں مرضاتک جمع کے ساتھ ہے، مرضیوں کی جانب، خدا کی رضاؤں کی جانب۔ ہاں ایک اور رضا نظر آتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہاں پر بھی جمع مرضات اللہ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا سودا کر دیا، خدا سے اس کی مرضیاں خرید لیں، ابتغاء مرضات اللہ، اپنا نفس بیچ دیا، شب ہجرت، اپنی جان گروی رکھ دی، اپنی جان خدا کے سپرد کر دی، خدا کے رسول کے لیے وار دی۔ اس ولی خدا نے اپنی جان رسول خدا پر اور مرضی خدا کی خاطر وار دی، اور خداوند عالم نے اس سونے پر اپنے ملائکہ میں فخر و مباحات کیا، اپنی مرضی کا مالک کیا۔ گویا دین خدا کے لیے اپنے نفس کو خدا کے لیے بیچ دینا، اپنے آپ سے بے پرواہ ہو جانا، علی مولا کے طرز زندگی پر عمل کرنا، یہ دلیل ہے مرضی پروردگار عالم کی، یہ ثبوت ہے کہ اس سے خدا راضی ہوگا۔
اور بھی مرضیاں ملیں گی یا مرضات ہے، اور عربی میں 2 سے زیادہ ہو تو جمع بنتی ہے مرضات۔ تیسری چیز یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی ہوگا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، راضیۃ مرضیہ، رب راضی ہوگا۔ آقا حسین کے لیے اس آیت کو سورہ فجر کی آخری آیات کو پیش کیا جاتا ہے۔ راضی ہوگا کس عالم میں؟ جب اپنا سب کچھ راہ خدا میں دے دیا، اور پھر یکو تنہا اپنی تلوار بھی نیام میں واپس رکھ لی اور کہا خدا میں حاضر ہوں، اور ندائے غیبی آئی، پلٹ اپنے رب کی طرف اس عالم میں کہ تو راضی ہو، اپنا سب کچھ خدا کو دے دینا۔ نماز جس کی پریکٹس ہے، رکوع میں اپنی گردن کو لمبا کرنا، کھینچنا۔ جب مولا متقیان سے پوچھا گیا آپ رکوع میں اپنی گردن کو کھینچ کے رکھتے ہیں، کہا رکوع اپنا سر خدا کو دے دینا ہے۔ جس طرح جانور کو قربان کیا جاتا ہے تو اس کی گردن کھینچی جاتی ہے، یہ رکوع راہ خدا میں اپنا سر دے دینا ہے۔ مولائے متقیان سے سیکھیں، مولائے آقا حسین سے سیکھیں، اپنا سب کچھ دے دیا، اکبر جیسا بیٹا، اصغر جیسا ششماہا، عباس جیسا بھائی، قاسم جیسا بھتیجا، بہنوں کی اسارت، خاندان کی شہادت، اور راضیۃ مرضیہ بن گئے۔ اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا، خدا اپنی مرضیوں کا ثبوت دے کہ کن کن چیزوں سے تو راضی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اب فہرست آتی چلی جائے گی، خدا ہمیں عمل پیرا فرمائے ان کی سیرتوں پر چلنے کی۔ دوسری چیز ہم نے جو مانگی، یعنی ہمیں 21 کے دن ہمیں یہ سب مل جائے۔ پہلی چیز تیری مرضیوں کی طرف اشارہ، ثبوت، دلیل ملے۔ دوسری چیز وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلًا، اور نہ قرار دے شیطان کے لیے آج کے دن میں مجھ پر راستہ۔ شیطان تو بند ہے، لیکن جو چھٹی پر بھی ہو منصوبے تو بنا رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک آسان لقمہ نہ بن جاؤں، ایک آسان ٹارگٹ نہ بن جاؤں۔ آج ہی کے دن کیوں یہ دعا؟ 21 رمضان، پھر وہی دونوں مناسبتیں، روز قدر اور روز شہادت مولا متقیان۔ اس دن میں شیطان کو میرے لیے راستہ نہ قرار دے۔ گویا بتایا یہ جا رہا ہے یہ شخصیت جو اپنے زمانے کے صاحب قدر بھی تھے، لیکن ہر عالم میں ولی اور ہر عالم میں وسیع رسول خدا رہے۔ ان کے روز شہادت جب یہ دعا مانگی جائے، گویا یہ وہ شخصیت ہوں گے، اول فتنہ اسلام بھی انہی شخصیت کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوا۔ جو اسلام میں اختلاف آیا بعد رسول، پہلا فتنہ وہ اسی شخصیت کے انکار کی وجہ سے ہوا، اور آخری فتنہ بھی ہوگا یا بار بار کے فتنے ہوں گے انہی شخصیت کو، جو شخصیت ولی کی ہے، جو شخصیت وسیع کی ہے، اس شخصیت کے بارے میں غلط عقائد کے ذریعے مولائے متقیان کے ولایت کو توحید کے ساتھ جوڑنے سے، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلًا، خدا بند عالم 21 کے دن میں ایسا کچھ نہ کروں میں، ایسا کچھ نہ ملے شیطان کو کہ وہ آج کی تاریخ میں میری طرف متوجہ ہو اور جب چھٹی سے آئے تو مجھ پر وار کرے، میرے لیے راستہ بنا کر بیٹھا ہو۔ اس میں شیطان کو مجھ پر کوئی راستہ نہ دینا۔ وَجْعَلْ، تیسری دعا جو آج 21 کے دن ہمیں مانگنی ہے، وَجْعَلِ الْجَنَّةَ لِي مَنزِلًا وَمَقِيلًا، آج کے دن جنت کو میرے لیے منزل اور مقام قرار دے۔ آج کے دن کیوں؟ روز قدر ہے، گناہوں سے معافی حاصل کی ہے،
کوشش کی ہے، ہم نے کوشش کی ہے، خدا تو نے قبول کی ہو، اور تو قرار دے دے آج ہمیں جو اس ماہ کا ماخذ ہے، جو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اس مہینے کے دنوں رات ساعت اتنے قیمتی ہیں، لہذا پاکیزہ دل اور خالص نیت کے ساتھ خدا سے دعا کرو کہ تمہاری لغزشوں یعنی جو تم سے ہو چکا اور تمہاری برائی سے تمہیں آزاد کر دے، گزشتہ کے گناہ اور آئندہ کی احتمال برائی سے تمہیں پاک کر دے، اور جو پاک ہو جائے گا اسی کے لیے جنت ہے، اسی کے لیے جنت آخری قرارگاہ قرار پائے گی۔ یا قاضی الحوائج الطالبین، اے حاجت مندوں، وہ حاجت مند جو تجھ سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں، اے ان کو پورا کرنے والے پروردگار عالم، اللہم اجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔